امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے فضائل کے مالک ہیں، آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں، اگر گننے ہم بیٹھ جائیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن آپ کی خوبیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ گوہرے ترج نبوت ہیں، نبوت کی ڈبیا کے موتی ہیں، آپ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں۔ علم دیکھیے، فضل دیکھیے، کوئی خوبی ایسی نہیں جو آپ میں نہ ہو، لیکن آپ متکبر بڑے ہیں، بڑا متکبر، آپ کبر بڑا ہے۔ عجیب سوال، سائل بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سائل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنے والا، ایک ہوتا ہے مانگنے والا، دونوں ہیں جی، پوچھنے والا وہ بھی سوال کرتا ہے، اور ایک مانگنے والا ہو تو اس کو بھی سائل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی دو ہیں جی۔ تو اس نے جب سوال کیا، اب مجھ پر یا آپ پر یہ سوال ہوتا تو ہم ذرا گھبرا جاتے اور پریشان ہوتے، اور کہ میری تم نے توہین کی ہے، کیوں کہا ایسے، مجھے متکبر کہا؟ تو امام جعفر صادق نے کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ جب سے روزے کے اذاں روز، یہ جملہ حضرت فرید الدین عطار کا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اذاں روز کے کبر او بجائے تکبر من نشست، از سر کبر خود برخاستم۔ جب سے اس کی کبریائی میرے تکبر کی جو دل میں تھا اس کی جگہ لے لی اس کی کبریائی نے، تو میں اپنے تکبر کو میں نے چھوڑ دیا، وہ فارغ ہو گیا، اس کی اب کبریائی سے میرا دل آباد ہے۔ تو تم اس کی کبریائی میرے اندر ہے، تکبر نہیں ہے۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ کبریائی کیا ہے اور کبر کیا ہے اور تکبر کیا ہے، یہ تمہاری بھی عقلی ہے۔ سمجھو کہ تکبر کیا ہے، تکبر باب تفاعل ہے، باب تفاعل کے 5-6 خاصے ہیں، اس میں ایک تکلف کا خاصہ بھی ہے جو اس وزن پر تفاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے 5-6 خاصے ہیں۔ ایک خاصہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ میں یا کسی میں نہ ہو تو اس کو زبردستی ظاہر کرنا، ہے نہیں وہ چیز لیکن اس کو زبردستی ظاہر کرنا کہ یہ ہے، مشکل سے ذرا تکلیف سے اس کو ظاہر کرنا، یہ بھی خاصہ ہے باب تفاعل کا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں میرے پاس، کیوں جی ہے نا۔ تو یہ بھی تکبر کا معنی کیا ہے کہ اندر سے بڑا نہ ہونا لیکن اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، جعلی پن ہوتا ہے اس میں، یعنی بڑا ہے نہیں وہ لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کر ذرا بڑا ثابت کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، بڑے چھوٹے چھوٹے قد ہوتے ہیں ان کے، چھوٹے تو بڑے قد آور نہیں ہوتے، تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو قد تو ان کا چھوٹا، تو وہ پھر ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے قد والے ہیں۔ تو یہ جعلی پن جو ہے نا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تفاعل کا خاصہ ہے، جس طرح تصنع اسی وہی وزن ہے، تفاعل، تصنع، تنفس، سانس لینا۔ تو ہم جب سانس لیتے ہیں تو تنفس کیوں ہے؟ ہم سانس لیتے ہیں، جب اندر لے جاتے ہیں سانس تو پھر ہم بتکلف باہر نکالتے ہیں، اس کو یوں کرتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اندر تکلف کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ نہ چاہیں اور آپ کا سانس خود آتا جاتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو لے جانے میں بھی تکلف کریں گے اور اس کو باہر نکالنے میں بھی تکلف کریں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سلسلہ تنفس۔ ہوش میں
ہم یہ تکلف کرتے ہیں اور جب سو جاتے ہیں تو پھر ایک سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے ہمیں اس میں سلانا بھی ہے اور زندہ بھی رکھنا ہے، تو وہ سلسلہ از خود چلتا رہتا ہے، وہ اس کا نظام۔ لیکن جب ہوش میں ہے تو ہم کو حرکت کرنی پڑے گی، خود محنت کرنی پڑے گی، سانس کو لے جانا بھی پڑے گا اور لانا بھی پڑے گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تنفس۔ ٹھیک ہے نا؟ تردد، تأمل، یہ سارے وہی مادے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تو یہ کیوں ہے تنفس، یہ تکلف ہے۔ تو تکبر کا کیا معنی ہے کہ اندر بڑھائی نہ ہو، اس کے کوئی جوہر نہ ہو جس پر انسان اتراتا ہو، اترانے کے قابل ہو، اس میں علم ہو، اس میں فضل ہو، اس میں حسن ہو، اس میں خوبی ہو، اس میں ایسی اشیاء ہوں، ایسے اوصاف ہوں جس پر انسان ذرا گھمنڈ کر سکتا ہے۔ وہ چیز تو نہ ہو لیکن تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اس لیے یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے، کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہ تم میں خوبی ہے ہی نہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں بن کے بیٹھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جو کچھ نہیں ہو وہ کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ لیکن کبر اس لیے منع ہے کہ کبر کے لیے ذاتی چیز کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ چیز آپ کی ذاتی ہو، ذاتی چیز کا ہونا ضروری ہے کبر کے لیے۔ اور وہ کائنات کا کوئی فرد نہیں جس کی کوئی چیز ذاتی ہو۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، آپ کے وجود میں، آپ کے باہر، آپ کے گھر میں جو کچھ اس نے دیا ہے وہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ نہ آپ کا ذاتی کچھ ہے نہ میرا کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں کبر زیبا ہی نہیں، ہمیں کبر زیبا ہی نہیں، ممنوع ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں اس کی۔ جس کی ذاتی ہے وہ کبر کو لائق ہے۔ دیکھیں المتکبر، کبر کرنے والا، دھوس دینے والا، مالک ہوں میں، لمن الملک اليوم، کس کا ہے ملک آج؟ یہ صرف زیبا ہے اس کی ذات کو جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، کبھی کبر کا شائبہ تک آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تواضع، انکسار، عاجزی، اللہ کی بارگاہ میں انابت، جھکنا، تضرع، رونا، تو یہ صفات ہیں۔ یہ انبیاء نے صفات کو اپنایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو متکبر ہے، جس کو زیبا ہے کبر، اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا۔